بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر میں، سورہ انسان میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو اللہ کے حکم سے ہم اپنے چوتھے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کریں گے اور اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، کہ یا رب ہمارے لیے اس سبق کو پڑھنا اور یاد کرنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اپلائی کرنا آسان فرما دے۔ شیطان جو کھات میں لگا ہوا ہے وہ ہر طریقے سے بہکانے کی کوشش کرے گا، تو رب العالمین ہمیں اس سے بچا لینا، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے جو ہم نے باتیں پڑھی نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، ہم ابھی آخری اور چوتھا قاعدہ لیں گے۔ شروع کے جو قاعدے تھے اس میں سب سے پہلے اظہار حلقی، پھر اس کے بعد ادغام اور اس کے بعد پھر اقلاب کا قاعدہ ہم نے دیکھا، اور ان تین قاعدوں میں ہم نے دیکھا کہ 13 حروف ہمارے حروف تہجی میں سے نکل گئے اور ان کا ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ اب جو ہم دیکھیں گے وہ اخفا حقیقی کا قاعدہ دیکھیں گے۔ اخفا حقیقی میں اگر ہم اخفا کے لفظی معنی دیکھیں تو اس کا لفظی معنی جو ہے وہ چھپانا ہے، اور اصطلاحاً اخفا کی جو علم تجوید کے حوالے سے جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حرف ساکن جو تشدید سے خالی ہو، یعنی کہ ایسا ساکن حروف جس پر تشدید نہ ہو، اس کو اظہار اور ادغام کی درمیانی صفت سے ادا کرتے ہوئے پہلے حرف کو غنّے کے ساتھ پڑھنا اخفا کہلاتا ہے۔ یہاں پہلا حرف نون ساکن یا تنوین ہے۔ اچھا، حروف جو اس کے ہیں، اخفا کے جو حروف ہیں وہ باقی بچے ہوئے 15 حروف تمام کے تمام حروف تہجی کے اخفا کے خانے میں چلے جاتے ہیں، اور اس میں جو حروف ہیں وہ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہونا یہ ہے کہ اخفا جو ہے وہ ایک حرف میں بھی ہو سکتا ہے، ایک لفظ میں بھی ہو سکتا ہے اور 2 لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ نون ساکن ایک لفظ میں بھی آ سکتا ہے اور اگلا حرف جو ہے وہ اخفا کا حرف ہوگا، اور تنوین تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ حرف کے آخر، لفظ کے آخر ہی میں ہوتی ہے، تو اس کو اخفا حقیقی کہا جاتا ہے۔ اس قاعدے کو آپ سلائیڈز میں دیکھیں گے کہ یہ پورے 13 حروف جو ہمارے 15 حروف جو ہیں
ان کے ساتھ پہلے نون ساکنہ کی مثالیں دی گئی ہیں اور اس کے بعد تنوین کی مثالیں اس کے ساتھ دوسرے مطلب سلائیڈ میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ تمام قرآن سے نکالی ہوئی مثالیں ہیں، اور یہ تو صرف مثالیں ہیں۔ اب آپ ان حروف کو جب بھی اپنا تلاوت کے دوران پائیں گے تو اس کو اسی طرح سے غنے کے ساتھ ادائیگی کریں گے۔ اچھا، جو چیز چھپانے والی ہے اس میں نون اور تنوین کو چھپانا ہے اور اگلے حرف کو غنے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کی جو خاص ایک وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن جب اخفا کی حالت میں ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اسے مکمل یعنی کہ اس پیش کی ادائیگی مکمل کر کے پھر غنے کی طرف جانا چاہیے، یعنی کہ جیسے غنہ بہت لمبا بھی نہ ہو کہ وہ بن جائے پیش جو ہے وہ بہت زیادہ گول ہو جائے اور صرف وہی نظر آئے، بلکہ دونوں چیزوں کو کا حق ادا کرنا ہے، پیش بھی پورا ادا کرنا ہے اور غنہ بھی۔ تو اس میں جیسے لفظ ہے نا کن تم، تو کن تم میں یہ ہے کہ کن تم نہیں ہوگا، وہ اس میں کیا ہوگا، کاف کے پیش کو کھل تم اس طرح سے ادا کیا جائے گا، اور زیر کی کیفیت میں بھی یہی بات ہوگی کہ میم کا اگر منکم ہے تو میم کا جو زیر ہے اس کو پہلے پوری طرح سے ادا کر کے پھر نون کے غنے پہ جائیں گے، یعنی کہ یہ نون ساکنہ سے پہلے والے حرف کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، نون ساکنہ سے پہلے والے حرف کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس پر پیش ہوگا یا اس پر زیر ہوگا تو وہ کچھ ایسی آواز ہو جاتی ہے کہ جو واضح نہیں ہوتی، اس لیے اس صورت میں ان دونوں حرکات کو واضح کر کے نون کے غنے کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اخفا کا ایک اور اصول یہ ہے کہ جب آپ اگلے حرف کی طرف جائیں گے تو آپ غنہ تو نون کا کریں گے اور آپ کی جو زبان ہوگی وہ اگلا جو بھی حرف ہوگا اس کے قریب ہوگی، یعنی کہ اس پہ لگ نہیں رہی ہوگی، اس پہ ٹچ نہیں کرے گی، لیکن وہ اس کے قریب ہوگی کہ جب اخفا کا غنہ سنا جائے تو ایسا محسوس ہو کہ اگلا حرف کیا ہے، یعنی کہ آپ پہلے سے اس چیز کو پریڈکٹ کر سکیں کہ اگلا حرف کاف ہے یا قوف ہے یا جو بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کنتم ہی کی بات ہم کرتے ہیں کہ کاف پر پیش ہے، نون ساکن ہے، پھر تا پر بھی دوبارہ سے پیش ہے، تو یہاں پہ اخفا کا حرف کون سا ہے، تا ہے، ٹھیک ہے نا، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ تم فوراً سے تا پر چلے جانا اور اس طرح سے اس کو اس غنے کو کے دوران ہی جب مخرج کے قریب زبان یا جو بھی مخرج کے قریب ہوں گے تو اس کی تھوڑی سی آمیزش ہوگی اس میں کہ سننے والا یہ سمجھ سکے کہ اگلا حرف آپ تا آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ مثال لے لیں من قبلی کی کہ آپ نون ساکن کے بعد اگر قوف ادا کرنے والے ہیں تو آپ کا مخرج کے قریب اس طرح سے ہو کہ میوں قابلی میوں قوف، فوراً آپ قوف ادا کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے، اور دوسرا اصول اخفا کے غنے کا یہ بھی ہے کہ اگر آنے والا حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد جو حرف ہے وہ باریک پڑھا جانے والا ہے تو غنے کی ادائیگی بھی باریک ہوگی، یعنی کہ غنہ بھی ہلکا ہوگا، اور اگر موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے تو غنہ موٹا ہوگا، جیسے قوف کا جو غنہ ہوگا میوں قابلی، یہ قوف کا غنہ بھی موٹا ہوگا، اور اگر اسی طرح سے تا کا غنہ ہے یا کاف کا غنہ من کم ہی اگر ہم لے لیں تو اس میں کیا ہوگا من کھو، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے کاف کے مخرج کے قریب ہوں گے، اور حرف اگر بھاری ہے تو غنہ بھاری ہوگا، حرف ہلکا ہے تو غنہ بھی
ہلکا ہوگا۔ یہ اخفا کے کیا کہنا چاہیے کہ غننے کا حسن ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آنے والا حرف بھاری ہے یا آنے والا حرف ہلکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا اخفا کے آپ سلائیڈز پہ انشاءاللہ مثالیں دیکھیں گے، اور میں بہت زیادہ آپ لوگوں سے گزارش بھی کروں گی، اور آپ کے اس علم کی دہرائی میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی تو اس کے لیے ہم سب مل کے دعا گو بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان رکاوٹوں کو دور کریں، اور مستقل مزاجی سے ان لیکچرز کو سن کے اور اس پر عمل کی کوشش کریں، کیونکہ یعنی کہ یہ ویسے تو تجوید کی جو کلاس ہے وہ بالمشافہ اور اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کا سبق سنا جائے اور آپ کا سبق جو ہے وہ آگے دیا جائے، لیکن اب وہ صورتحال چونکہ نہیں ہے تو اس میں پوری کی پوری محنت آپ لوگوں کی ہے۔ سورہ ملک کی جو مزید 3 آیات آپ کو دی جائیں گی اس سبق کے ساتھ، ان کو پچھلی آیتوں کے ساتھ ملا کے دہرائی بھی کریں اور یاد بھی کریں، اور یہ پورا ہفتہ ان آیات کو پکا کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں نون ساکنہ اور تنوین کے حوالے سے غنّے آئیں یا نہ آئیں، یعنی کہ بغیر غنہ ہو یا غنہ ہو، اس کی نشاندہی کریں، اپنے قرآن میں اس کا نشان لگائیں اور تلاوت کے وقت ان کو پڑھیں۔ ایک کاپی آپ کی ایسی تیار ہونی چاہیے کہ جس میں آپ اپنے مثالیں علیحدہ کرتے جائیں، ایک کالمز بنا لیں، اظہار کا کالم، اخفا کا کالم، ادغام کا اور اقلاب کا، اور اس میں الگ الگ جو جو مثالیں آپ کو ملتی جائیں اس کو لکھتی جائیں، تاکہ یہ آپ کی عادت اتنی زیادہ پکی ہو جائے کہ جہاں بھی یہ قاعدے آپ کو نظر آئیں وہ آپ اس کو اپلائی ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرما لے۔ وہ حدیث بہت ہم بار بار مدرسوں کے باہر بھی لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی کہ تلاوت کرنے والا اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو بن مانگے وہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو دعائیں کرنے والوں کو بھی بعض دفعہ نہیں ملتی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اس کو محسوس کریں اور اس قرآن کو سیکھنے میں اپنی تمام ایفرٹس ڈال دیں، اپنی تمام صلاحیتوں کو ڈال دیں کہ یہی ہم سے پوچھی جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، احمد اور ابو داؤد کی ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی سے کرے گا، اس کے حکموں پر عمل کرے گا، اس کے والدین کو نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ تو پیاری بہنوں کے ہم میں سے ہر کوئی اپنے والدین کے لیے اس اعزاز کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں، اور اس تلاوت کو اپنے لیے باقاعدہ کر لیں اور اس میں سے وہ اصول نکالیں جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں اور انشاءاللہ جو ہم آگے بھی پڑھتے جائیں گے۔ آج ہمارا نون ساکن اور تنوین کا چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم میم ساکنہ کے قاعدوں سے شروع کریں گے، لیکن میں آپ سب سے بہت زیادہ اس بات کی امید بھی رکھتی ہوں اور التجا بھی کرتی ہوں کہ اس سبق کو سنجیدہ لیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے حروف کو یعنی کہ آپ کو اخفا کے حروف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ادغام اظہار، ادغام اور اقلاب کے حروف جب پکے یاد ہو جائیں گے تو باقی تمام حروف اخفا کے ہیں، اس لیے اس میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا الرٹ رہنے اور متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں بھی جگہ دے اور ہمارے نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہمارا انجام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔